السلام علیکم. آج لیکچر نمبر 41 شروع کرتے ہیں اور ختم بھی کرتے ہیں آف کورس. تو اس میں یہ ہے کہ اب آج تھوڑا سا میں نے جو کچھ لیکچرز پہلے کہا تھا کہ کچھ ہیوی ڈیوٹی سٹف دیکھیں گے, ہیوی ویٹس کے بارے میں بات کریں گے, تو ان کے بارے میں آج بات چیت شروع کرتے ہیں. اور وہ بیسکلی کیا ہے, وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں, یقیناً دیکھی ہوں گی آپ نے پچھلی کلاسز میں اپنی میتھمیٹکس کی. یہ چیزیں ہیں جناب سیکوینسز اور سیریز, اور اس کے بارے میں کچھ ہم بات چیت کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ ٹاپکس ایسے ہوں سیکوینسز کے بارے میں یا سیریز کے بارے میں جس کے بارے میں بات چیت کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے آپ نے نہ دیکھی ہوں پہلی, تو اس حوالے سے ایک طرح کی نئی ایک ٹاپک آپ سیکھ لیں گے, اس کے بارے میں جان پہچان کر لیں گے اس سے آپ. اور ساتھ ہی میں ہم یہ کریں گے کہ جی جو باتیں ہم نے کیلکولس سے سیکھی ہیں ابھی تک وہ ہم اپلائی کریں گے سیکوینسز پہ اور سیریز پہ. اور مقصد یہ ہوگا کہ جہاں پہلے ہم نے اور آپ نے بلکہ بات چیت کی ہوگی, اس کے پڑھا ہوگا آپ نے سیکوینسز کو اور سیریز کو ایک الجبریک پوائنٹ آف ویو سے, تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کیلکولس کے پوائنٹ آف ویو سے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ الجبریک چیزیں کچھ ڈیفیکلٹ تھیں پہلے, تو وہ اب کافی سمپلیفائی ہو جائیں گی, کیونکہ اب ہمارے پاس کیلکولس کے ٹولز ہوں گے, ڈریویٹیوز, انٹیگرلز ٹائپ کی چیزیں, لمٹس وغیرہ, جن کے ذریعے ہم کافی ڈیٹیل میں بات کر سکیں گے ان سیکوینسز کے بارے میں اور سیریز کے بارے میں. ان کی پراپرٹیز کو ہم زیادہ گہری نظر سے دیکھ سکیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ جو کچھ بیسک وہی جو آئیڈیاز جو پہلے آپ دیکھ چکے ہوں گے الجبریکلی, ان کو اب کیلکولس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. تو جہاں پہ کچھ نئی چیزیں بھی ہم دیکھیں گے, ساتھ ساتھ کچھ پرانی چیزیں بھی دیکھیں گے فرام اے کیلکولس پوائنٹ آف ویو. تو آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر, اور اس میں ٹاپک دیکھ لیتے ہیں آج کا کیا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے اور اس کے اندر کیا ٹاپکس آج ہم کور کریں گے. تو آئیے ان کو لکھ لیتے ہیں. جناب ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا سیکوینسز اینڈ مونوٹون سیکوینسز. یہ مونوٹون سیکوینسز کیا ہوتی ہیں, ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. جو سیکوینس کا لفظ ہے میرے خیال سے یہ کچھ ویسے ہی انٹویٹیولی آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہوتے ہیں, لیکن ایجنڈا کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ ڈیفینیشن آف اے سیکوینس ہوگی. یقیناً ہم پراپرلی ڈیفائن کریں گے. انٹویٹیولی تو ہمیں اندازہ ہے کہ سیکوینس کیا ہوتی ہے, لیکن میتھمیٹکلی ہم دیکھیں گے کہ سیکوینس کیا چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم گرافس دیکھیں گے سیکوینسز کے, ان کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے لمٹ آف اے سیکوینس. تو یہاں پہ وہی بات آتی ہے کہ میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم ایک نیا ٹاپک, ایک طرح سے پہلے آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا جب سیکوینس کی بات کی ہوگی کہ لمٹ کیا چیز ہوتی ہے ایک سیکوینس کی, تو یہ بھی ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ریکرسو سیکوینس کیا چیز ہوتی ہے, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اے سیکوینس دیٹ از ریکرسو, اور ریکرسو کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں گے. اس کے بعد ہم پہلے تو ڈیفائن کریں گے کہ جی مونوٹون سیکوینسز کیا ہوتی ہیں. اچھا, پھر جب ہم مونوٹون سیکوینسز ڈیفائن کر لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں کہ کسی سیکوینس کو کہ وہ مونوٹون ہے یا نہیں. اس کو ہم کہیں گے ٹیسٹنگ فار مونوٹونسٹی آف دی سیکوینس. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایونچولی مونوٹونک سیکوینسز کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جی کہ کنورجنس آف اے مونوٹونک سیکوینس کا کیا آئیڈیا ہے, کنورجنس کیا ہوتی ہے. اور پھر تھوڑی سی اس کے بعد ہم انٹویٹو لیول پہ کچھ کنورجنس کے بارے میں مزید بات چیت کر لیں گے. تو یہ ہے جناب آج کا ایجنڈا اور ٹاپک لیکچر کا. تو اس میں اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل ہے, لمبا سا لیکچر ہے, تو اس کے بارے میں رائٹ اوے بات چیت شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے پہلے سیکوینس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میتھمیٹکلی سیکوینس کیا ہوتی ہے. تو سب سے پہلے کچھ اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور ایک چیز لکھتے ہیں, اس کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں. جو میتھ میں جسے ہم سیکوینس کہتے ہیں جس چیز کو, وہ بیسکلی اس کی ایک طرح کی انٹویٹو ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اے سیکوینس ان میتھ از اے سکسیشن آف نمبرز. تو مثال کے طور پہ یہ ہمارے سامنے ایک سیکوینسز کچھ ہیں, نمبرز لکھے ہوئے, تو اس میں یہ ہے کہ 2 4 6 8 اگر میں لکھتا ہوں تو یہ ایک سکسیشن میں ہیں نمبرز. اور سکسیشن کا کیا مطلب ہے, سکسیشن سے مراد یہ کہ ایک طرح کی پیٹرن ہے
کہ فکس پیٹرن ہے جس کے حوالے سے سکسیشن میں آ رہے ہیں. یعنی 2 4 6 8 جو میں نے لکھا ہے یہ ایون نمبرز کی سکسیشن ہے. اور اس میں نوٹ کریں کہ آخر میں 8 کے بعد میں نے کچھ ڈاٹس ڈالے ہوئے. تو یہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ڈاٹس کا مطلب ہوتا ہے دیٹ دس پیٹرن گوز آن فار انفینٹی. اس کے علاوہ جو نمبرز ہوتے ہیں سیکوینس میں انہیں ہم کہتے ہیں کہ وی کال دیم ٹرمز آف اے سیکوینس. تو جیسے 2 4 6 وغیرہ تھے یہ ٹرمز تھیں سیکوینس کی. اور ہر جو ٹرم ہوتی ہے ایک سیکوینس میں اس کا ایک پوزیشنل نام ہوتا ہے, یعنی اس کی پوزیشن کے حوالے سے اس کو نام دیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ یہاں پہ 2 4 6 8 اگر ہے تو 2 جو ہے وہ فرسٹ ٹرم ہے, 4 جو ہے وہ سیکنڈ ٹرم ہے, 6 جو ہے وہ تھرڈ ہے, اور سملرلی یہ پیٹرن چلتا رہے گا. اور ان جنرل اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ جی 2 جو ہے فرسٹ ٹرم ہے اور وغیرہ وغیرہ, تو اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 جو ہے وہ فرسٹ ٹرم ہے تو اس کو ہم لکھ دیں گے نوٹیشن کے طور پہ کہ A1. تو A1 جو ہے ریپرزینٹس دا فرسٹ ٹرم, A2 جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے سیکنڈ ٹرم کو, اور ان جنرل اگر ہم کہیں کہ جی AN جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے nth ٹرم کو. تو یہ چیزیں ہم پہلے دیکھ بھی چکے ہیں, ان کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت انٹیگرلس کی جب تھیوری ہم ڈیولپ کر رہے تھے تب کی تھی اور اب بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, تو یہ کچھ باتیں تھیں ذرا ڈیٹیل میں, جو ایلیمنٹری باتیں تھیں جو ہم نے لکھ لی, دیکھ لی ڈیٹیل میں کیا ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ٹرمز ہوتی ہیں سیکوینس کے اندر اور اس کے بعد ان کو ہم نام بھی دے سکتے ہیں. تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک کمپیکٹ فارم میں کسی سیکوینس کو لکھ سکتے ہیں. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سیکوینس جو ابھی تک ہم نے لکھا ہے ایک طرح سے کہ میتھمیٹکس میں سکسیشن آف نمبرز کو کہتے ہیں, تو اس کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایون نمبر کی ایک سیکوینس لکھی ہم نے ابھی, پھر ہم نے کہا کہ اس کے اندر ٹرمز ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, ان کو نام دیے A1 A2 A3 ایٹسٹرا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ nth ٹرم جو ہے وہ ہم نے کہا 2, اس کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی ایکسپریشن ہونی چاہیے. تو nth ٹرم جو ہے اس کو ہم آربیٹری طور پہ لکھ سکتے ہیں AN. ٹھیک ہے جی, اگر میں AN لکھتا ہوں تو مطلب یہ کہ وہ ٹرم جو nth پوزیشن میں. لیکن اگر مجھے سیکوینس کا پیٹرن پتا ہے, جیسے یہاں پہ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ جی ایون نمبر پیٹرن, ایون نمبر جو ہے وہ پیٹرن ہے سیکوینس کا, تو اس میں nth ٹرم کو لکھا جا سکتا ہے, اس کے لیے ایک ایکسپریشن لکھی جا سکتی ہے. اور یہاں پہ وہ ایکسپریشن ہوگی 2 times n, where n is any نیچرل نمبر. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایون نمبر لکھنے تو 2 سے میں ہر نیچرل نمبر کو اگر ملٹیپلائی کر دوں تو آئی گیٹ اے سیکوینس آف ایون نمبرز. تو اب یہ جو 2n میں نے فارمولا ایک ایکسپریشن لکھی, فارمولا تو نہیں کہنا چاہیے, ایکسپریشن کہنا چاہیے فار دی nth ٹرم ان دی سیکوینس آف ایون نمبرز. اس کو استعمال کرتے ہوئے میں ایک کمپیکٹ فارم میں لکھ سکتا ہوں اپنی ساری سیکوینس کو جو ایون نمبرز کی سیکوینس ہے. تو وہ ہم کیسے لکھیں گے, اس کو لکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو 2 4 6 8 اور آل دا وے ٹو انفینٹی کی سیکوینس ہے. اب ظاہر ہے انفینٹی تک تو میں سارے نمبرز نہیں لکھ سکتا کبھی بھی, چاہے کائنات ختم ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ میتھمیٹکلی میں اس کو کمپیکٹ فارم میں ایک چھوٹی سے طور پہ لکھ سکتا ہوں, چھوٹی سی کمپیکٹ فارم میں, اور وہ ہے جناب ایک فارمولے کی صورت میں. اور وہ فارمولا ہے 2n سراؤنڈیڈ بائی کرلی بریکٹس, اور اس کے ساتھ ہم نے لمٹس لکھے ہوئے n equals 1 to پازیٹو انفینٹی. تو یہ ایک نوٹیشن ہے, بیسکلی ایک فارمولا تو ہے ہی, لیکن ساتھ میں اس میں نئی نوٹیشن بھی ہے کہ nth ٹرم کو لے کے آپ نے اس کے اوپر پیرامیٹرز دے دیے کہ n جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ویری کر سکتا ہے. تو 2n مجھے پتا ہے nth ٹرم ہے, تو ایک طرح کا جنرل ٹرم بتا رہا ہوں میں کہ اس سیکوینس کی جنرل ٹرم کیا ہوگی, اور اس پہ اگر میں لمٹس لگا دوں تو میں ساری سیکوینس کو جنریٹ کر سکتا ہوں, یا ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر سکتا ہوں کہ یہ سیکوینس کہاں سے لے کے کہاں تک جائے گی. مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر یہ ایون نمبرز تھے تو n equals 1 to پازیٹو انفینٹی کا مطلب ہے کہ یہ سارے رینج کریں گے 1 سے لے کے انفینٹی تک. تو یہ تھوڑی سی ٹرمز اس کی وہ ہو گئی ٹرمینالوجی. ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. یہ جناب پہلی ایگزامپل ہے, لسٹ دا فرسٹ 5 ٹرمز آف دا سیکوینس 2 to the power n where n equals 1 2 plus infinity. سو اس کا مقصد سولوشن یہ ہے کہ جناب بیسکلی سبسٹیوٹ کر دیجئے n equals 1 سے لے کے 5 تک مثال کے طور پہ. اب پرابلم یہ ہے کہ n جو ہے وہ 1 سے انفینٹی تک جاتا ہے, لہٰذا ہم انفینٹی تک سارے نمبرز پلگ ان نہیں کر سکتے n کے لیے,
لیکن کچھ چند ایک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم 1 سے لے کے 5 تک اگر کرتے ہیں تو اس فارمولے میں پلگ ان کرتے ہیں 2 to the n میں, تو ریزلٹ آتا ہے 2 to the power 1, 2 to the power 2, all the way to 2 to the power 5, اور آف کورس دس کنٹینیوز. اور اکویولنٹلی ہم اس کو اگر سمپلیفائی کریں تو ریزلٹ آتا ہے سیکوینس جو ہوگی ایکسپلسٹلی وہ ہوگی 2, 4, 8, 16, 32. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو سیکوینس ابھی ہم نے دیکھی یہ پاور آف 2 کی سیکوینس تھی. اس کا پیٹرن جو تھا وہ تھا کہ پاورز آف 2 ہم لے رہے تھے اور ان کو ہم نے سیکوینس کی فارم میں ایکسپینڈیڈ فارم میں بھی لکھ دیا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی ہم اس کو کمپیکٹ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں فارمولے کے طور پہ, جس میں 2 to the power n فارمولا تھا آپ کا اور پیرامیٹرز دیے ہوئے تھے n equals 1 to positive infinity. اچھا, اب اگر یہ تو ہم نے اسپیسیفک سیکوینسز دیکھ لیں, اب اگر ہم کوئی جنرل سیکوینس لکھنا چاہتے ہیں, یعنی مثال کے طور پہ کہ میں نے جیسے کہا کہ A1 جو ہوگا وہ پہلی ٹرم ہوگی, A2 اور AN nth ٹرم ہوگی, تو بجائے اس کے کہ میں کوئی اسپیسیفائی کروں اس سیکوینس کے لیے فارمولا, میں AN کی ٹرم میں ایک فارمولا لکھ سکتا ہوں اور وہ آپ کے سامنے ہے, دیکھ لیجئے کہ اگر میرے پاس کوئی سیکوینس لکھی ہوئی ہے A1, A2, A3, all the way to some number یا infinitely many terms in here, تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں سیم کمپیکٹ فارم میں ایز AN curly brackets n equals 1 to plus infinity, meaning کہ یہ ANs آئیں گے بہت سارے 1 سے لے کے انفینٹی تک اس کی n کی ویلیو ہوگی اس میں. ٹھیک ہے جی, یہ تھوڑی سی کچھ بات چیت ہو گئی. اب اس میں اب ایسا کرتے ہیں کہ یہ تو ہم نے تھوڑا سا ایک انٹویٹو سا آئیڈیا ڈیولپ کیا کہ میتھمیٹکس میں سیکوینس کیا چیز ہوتی ہے. یعنی عام لائف میں تو سیکوینس ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اینی تھنگ از اے سیکوینس آف سم تھنگ. یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے میتھمیٹکس میں صرف نمبرز کی ہم کہتے ہیں سیکوینس ہوگی. تو یہاں پہ چونکہ اب ہم نے جو جس طرح سے انٹویٹیولی ڈیفائن کی ہیں سیکوینسز ابھی تھوڑی دیر پہلے, اس سے ایک ڈیفینیشن ذہن میں آتی ہے جو اگر ہم لکھیں اور دیکھ لیں پہلے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہاں سے آئی ہے ڈیفینیشن. یہ وہاں سے آئی ہے جیسے جس کے ان چیزوں کے ذریعے آئی ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی تھی. تو آئیے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں اس کو. ڈیفینیشن ہے جناب, جو فارمل ڈیفینیشن ہے اس کی اپنے سیکوینس کی, وہ ہے جی سیکوینس اور انفینٹ سیکوینس, اگر سیکوینس انفینٹ ہے تو اس کو انفینٹ سیکوینس کہیں گے, از اے فنکشن whose domain is the set of positive integers, that is n equals 1 to infinity, which is an alternative notation for the function f of n equals n equals 1 to 3 and so forth. تو یہ آپ کی فارمل ڈیفینیشن ہے, میتھمیٹیکل ڈیفینیشن سیکوینس کی. اور کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے کہ اس کو ہم نے ایک فنکشن کے طور پہ ڈیفائن کیا ہے, اور بڑی نیچرل سی بات ہے کہ ہم نے جیسے دیکھا کہ سیکوینسز میں سبسکرپٹ جو تھا دیٹ واز واٹ واز ٹیلنگ یو سم تھنگ اباؤٹ دا سیکوینس along with the pattern, of course, ایک پیٹرن بھی انوالو تھا اس میں. تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ جو ڈومین ہے اس کی سیکوینس کی, یعنی اگر ہم فنکشن کے طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں تو جو ابھی ہم نے نوٹیشن لکھی تھی n equals 1 to positive infinity, اس کو فنکشن نوٹیشن میں ہم لکھیں گے f of n equals an where n equals 1, 2, 3 and so forth. تو بیسکلی an جو ہے وہ آپ کو وہ جو nth ٹرم ہے آپ کی سیکوینس کی وہ آپ کو فنکشن ڈیفائن کر رہی ہے, وہ اس کا فارمولا جو ہے وہ آپ کی سیکوینس کو ڈیفائن کر رہا ہے, اور n کے اوپر جو پیرامیٹرز ہیں وہ بیسکلی آپ کی ڈومین بنا رہی ہے اس فنکشن کی, 1 سے لے کے 2, 1, 2, 3, 4 all the way to infinity possibly اگر انفینٹ سیکوینس ہے تب. ٹھیک ہے جی, تو اب اس کے اندر ہم نے ڈیفینیشن تو دیکھ لی. تو ایگزامپل کے طور پہ اگر آپ وہی ریفرنس دیتے ہیں کہ جی یہ جو ایون نمبرز ہم نے ابھی دیکھے تھے, تو ایون نمبرز کی جو سیکوینس تھی, انفینٹلی مینی ایون نمبرز جو ہم نے لسٹ کیے تھے اس کی سیکوینس بنائی تھی, تو اس کا nth ٹرم جو تھی وہ تھی 2n, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو nth ٹرم ہے اس سے ہم اس کا مطلب جو ایکسپریشن تھی اس سے ہم نے ڈرائیو کیے تھے پھر ٹرمز آف دا سیکوینس, n کی ویلیوز اس کے اندر ہم نے ڈالی تھیں اور ہمارے پاس ٹرمز آ گئی تھیں سیکوینس کی. تو وہی بات ہے کہ جو 2n ہے ایون نمبر کی سیکوینس میں جو ہم نے 2n nth ٹرم لی تھی اس کو میں فنکشن کے طور پہ بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں ایز f of n equals 2n. ٹھیک ہے جی, ڈومین ہو گئی نیچرل نمبرز,
اور جو اس کی وہ ہے آؤٹ پٹ وہ تو خیر جو بھی ہوگی, ان دس کیس اٹس دی سیٹ آف ایون انٹیجرز. تو یہ آپ کے پاس ایک طرح سے سیکوینس کو فنکشن فارم میں نے لکھ کے بتا دیے. تو یہ ڈیفینیشن ہم استعمال کریں گے فار سیکوینسز. اچھا, اب ہم نے چونکہ سیکوینس کو ایک فنکشن کے طور پہ ڈیفائن کیا ہے, تو فنکشن کے ساتھ ایک نیچرل آئیڈیا جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جناب ایک گراف کا. ظاہر ہے ابھی تک جو ہم نے فنکشنز دیکھے بہت بڑا میجر ٹاپک تھا شروع میں اس کورس کے, کہ ہر فنکشن کے ساتھ ہم نے کچھ گرافس اس کے دیکھے تھے, اینالیٹک, ٹریگنومیٹری, جیومیٹری, رائٹ. تو لہٰذا اب اگر سیکوینس کو فنکشن کے طور پہ ڈیفائن کیا ہے تو اس کا بھی ایک گراف ہونا چاہیے. تو گرافس کے بارے میں بات کرتے ہیں سیکوینسز کے. تو رائٹ اوے ایک ایگزامپل سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ لکھ لیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جی ایک سیکوینس ہے, اس کو میں پہلے سیکوینس نوٹیشن میں لکھتا ہوں, کمپیکٹ فارم جو ہم نے بنائی تھی, بریکٹ نوٹیشن, کرلی بریکٹ نوٹیشن. اس میں دیکھیں کہ یہ ہے 1/n ویئر n equals 1 to positive infinity. تو اس کا جو گراف ہے وہ کیا ہوگا؟ تو گراف بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ 1/n کو جو میں نے سیکوینس کو بریکٹ کی فارم میں لکھا ہے اس کو فنکشن کی فارم میں لکھتے ہیں. تو فنکشن کی فارم میں یہ بن جائے گا y equals 1/n where n equals 1, 2, 3 and so forth to infinity. تو یہ آپ کا جو سیکوینس ہے آپ کی وہ اب فنکشن فارم میں لکھ دیے. اب اس فنکشن کو گراف کرنا بڑا آسان ہے. اس کو بلکہ چونکہ پوائنٹس اس کی جو ڈومین ہے, ڈومین کے پوائنٹس جو ہیں وہ جن کو ہم ہاریزونٹل لائن پہ مارک آف کریں گے وہ انٹیجرز ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ گراف بنا لیتے ہیں. اس کا فگر ہے آپ کے سامنے. اس میں y equals 1/n فار انٹیجرز, n equals انٹیجرز کے لیے گراف بنا ہوا ہے. اور چونکہ n انٹیجرز ہے تو ہمارے پاس ایک بنچ آف پوائنٹس آ جائے گا. اگر n اور y کی کورسپونڈنس میں ہم ایک جیسے پہلے ہم ایکس وائی پلین بناتے تھے, اب ہم وائی این پلین بناتے ہیں. تو اس میں دیکھیے کہ کورسپونڈنگ ٹو ایچ n دیر سم ویلو آف وائی. تو یہ ڈسکریٹ پوائنٹس ہیں, ان کے اندر کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے. لیکن اگر کمپیئر کرنا چاہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ y equals 1/x جو ہے اس کا گراف دیا ہوا ہے, جہاں پہ x جو ہے وہ ایک ریئل نمبر ہے گریٹر دین اکول ٹو 1. ریئل نمبر سے مراد یہ ہے کہ اس میں ساری کنٹینیوٹی آ جاتی ہے ریئل نمبرز کی, اور ہمارے پاس ایک پوری کنٹینیوس لائن ہم ڈرا کر سکتے ہیں جو کہ پچھلے سیکوینس کے فنکشن میں نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارا ہو گیا کانسیپٹ آف گرافس آف سیکوینسز. کافی سمپل سا کانسیپٹ ہے, یہ آگے چل کے ہمارے کام آئے گا, تو ویل لک ایٹ اٹ دین. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو کانسیپٹ ہے سیکوینسز کا وہ ہے ایک لمٹ آف اے سیکوینس. تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو لمٹ کیا ہوتا ہے سیکوینس کا؟ انٹویٹیولی کلیئر سی وہی بات ہے کہ ایک جیسے فنکشن کا لمٹ ہوتا تھا اسی طرح سے ایک سیکوینس کا لمٹ ہوگا. اور کیوں ہمارے لیے آسان ہوگا لمٹ آف اے سیکوینس کی بات کرنے کے لیے آسانی کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی کہ ابھی ہم نے سیکوینس کو ایک فنکشن کے طور پہ ڈیفائن کیا ہے جس کی ڈومین انٹیجرز ہوتی ہے. تو ایک دو تصویریں بنا کے دیکھتے ہیں کہ لمٹ کا مقصد کیا ہوگا یہاں پہ. آئیے کچھ فگرز دیکھتے ہیں. یہ آپ کے سامنے کچھ گرافز بنے ہوئے, اور اس میں دیکھیں کہ جو سیکوینسز ہیں ان کے گرافس صحیح ہیں. یعنی جس کی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ گراف آف اے سیکوینس لکھی ہوئی ہے اور اس کا کورسپونڈنگ گراف دیا ہوا ہے. تو اس میں جو 4 گرافس ہیں ان میں سے جو پہلا والا ہے اس کی جو ڈاٹس بنائے ہیں ہم نے ریپرزینٹنگ دا گراف آف n+1 سیکوینس ہے n+1, وہ بیسکلی ایک ایسا گراف ہے جو ان باؤنڈیڈ انکریز کرتا ہے وداؤٹ اینی باؤنڈ. یعنی کورسپونڈنگ y ویلوز ٹو n ہیو نو لمیٹنگ ویلو, جیسے بالکل جس طرح سے فنکشن میں ہوتی تھی اسی طرح یہاں پہ بھی نہیں ہے. کنٹینیوس فنکشن میں ہوتا تھا لمٹ کا کانسیپٹ, اور y equals x+1 میں نہیں تھا لمٹ, اسی طرح یہاں پہ بھی کوئی لمٹ نہیں ہے باؤنڈیڈ. سیکوینس جو دوسری والی ہے وہ آسیلیٹ کر رہی ہے بٹوین -1 and 1. سملرلی جو سیکوینس ہے n/n+1 اس کا جو ایک لمٹنگ ویلو کا کانسیپٹ ہے, اور وہ لمٹنگ ویلو ہے 1 کی, گراف سے ظاہر ہے. اور جو آخری گراف ہے اس میں سیکوینس ہے 1 + -1/2 raised to the power n. اس کے اندر ایک دیکھیں لمٹنگ ویلو ہے, لمٹنگ ویلو 1 کی ہے, اور وہ اپروچ کی جا رہی ہے ایک آسیلیٹری فیشن میں. یعنی سیکوینس آپ کی آسیلیٹ کرتی ہے اور آسیلیشنز چھوٹی ہوتے ہوتے 1 کے پاس آ کے قریب ہو جاتی ہیں.
اچھا جی, تو اب لمٹ کی کچھ ہم نے تھوڑی سی بات کی. تو اب لمٹ میں پہلے بھی جیسے ہم نے جب بات کی تھی لمٹ کی, تو یہاں پہ بھی ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ جو گرافس ہم نے بنائے اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ لمٹ ایک ایسی ویلیو ہوتی ہے جس پہ سیکوینس ایونچولی کنورج کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے میں نے کہا کہ ایک لمیٹنگ ویلیو ہے 1 کی, تو سیکوینس جو ہے یعنی گراف کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم کہہ رہے ہیں جو فنکشن کورسپونڈ کرتا ہے سیکوینس کے ساتھ, اس فنکشن کی جو وائی ویلیوز ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں ٹو اے سرٹن پوائنٹ. ٹھیک ہے, جیسے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کنٹینیوس فنکشنز میں, اگر ہم سیکوینس کی بات کر رہے ہیں تو وائی ویلیوز آر ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف دا سیکوینس, سو وی کین سے دیٹ دا سیکوینس از کنورجنگ ٹو اے لمٹ اینڈ وی کین کال دیٹ لمٹ ایل اف دیٹ لمٹ ایگزسٹ. اور اگر لمٹ ایل ایگزسٹ نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ جی سیکوینس جو ہے وہ ڈائیورج کر رہی ہے. یعنی لمٹ نہیں ایگزسٹ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی فائنائٹ نمبر نہیں ہے جس پہ آپ کی لمٹ سیکوینس جو ہے وہ کنورج کر رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں سیکوینس ڈائیورج کر رہی ہے. اچھا, اب ہم ڈیفینیشن لکھ لیتے ہیں یہ سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لمٹ کی آف اے سیکوینس کی. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ڈیفینیشن ہے جی کہ اے سیکوینس an is set to converge to the limit L if given any epsilon greater than 0, there is a positive integer n such that absolute value of an minus L is less than epsilon for n greater than equal to n. In this case, we write limit as n goes to positive infinity, an equals L, and a sequence that does not converge, of course, to some finite limit is said to diverge. تو کہنے کا مقصد وہی ہے کہ یہاں پہ اچھا یہ بھی نوٹ کریں کہ یہاں پہ ہم نے لمٹ میں n goes to infinity لکھا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ڈومین ہماری انٹیجرز کی ہے, تو لہٰذا انٹیجرز ہمیشہ پازیٹیو انٹیجرز کی ہے, تو اٹ ہیز ٹو گو ٹو پازیٹیو انفینٹی, اور کوئی ویلیو شاید نہ ہو اس کی. لیکن یہ کہ جب ایسا ہوتا ہے تو وہی ڈیفینیشن ہے کہ آپ ایونچولی آپ کی جو سیکوینس ہے وہ ایک کسی گیون نیبرہڈ میں ایک نمبر کے آس پاس آ جاتی ہے. تو وہ کانسیپٹ بیسکلی ہے اس لمٹ کا, سیکوینس کا. تو کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں, اس سے مزید کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کیا بات چیت کر رہے ہیں. تو جناب یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ لمٹ ایز n goes to plus infinity of n over n plus 1 is equal to 1. یہ ہم نے اس کا بیسکلی گراف بھی دیکھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو اس سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ 1 کی برابر ہے. اور جو دوسری تھی ایک اور جو تھی جو کنورج کر رہی تھی سیکوینس, وہ ہے n goes to positive infinity of 1 plus minus 1 half to the power n equals 1. تو یہ جناب ایک ایگزامپل ہو گئی. یہاں پہ ایک فگر میں بناتا ہوں جس سے شاید تھوڑا اور کلیئر ہو جائے کہ لمٹ آف اے سیکوینس کیا ہوتا ہے. مطلب ہمیں پتا تو ہے کہ جیسے فنکشن کا لمٹ ہے اسی طرح یہ ایک لمٹ ہے سیکوینس کا بھی. فرق صرف اتنا ہے کہ فنکشن ہمارے کنٹینیوس فنکشنز تھے, سیکوینس جو ہیں وہ ڈسکریٹ ویلیوز لیتی ہیں, انٹیجر ویلیوز, پازیٹیو انٹیجر ویلیوز. تو آئیے اس تصویر کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے کہ اس میں جو ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے یہ تصویر ہے, کورسپونڈ کرتی ہے کہ کوئی ایسا نیبرہڈ آپ کے پاس ایل اگر ایک نمبر ہے اس کے آس پاس کوئی نیبرہڈ بناتے ہیں آپ فار اینی ایپسلون بگر دین 0, تو مقصد یہ ہے کہ ایونچولی آپ کی سیکوینس اس نیبرہڈ میں لائے کرنی چاہیے, اور اگر کرے گی تو ہم کہیں گے ایل از دا لمٹ آف دا سیکوینس. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی بات ہو گئی, تھوڑا سا ہوپ فلی کلیئر ہو گیا ہوگا. اب کچھ بیسک تھیورمز ہیں لمٹس کے بارے میں سیکوینس کے, جو لکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کیا بات چیت کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ تھیورمز آپ کے سامنے جناب کہ آپ کے پاس سیکوینسز ہیں اور دونوں کنورج کرتی ہیں ٹو لمٹس L1 اینڈ L2 ریسپیکٹولی, اور C جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. تو یہ فالوئنگ جو 6 چیزیں ہیں یہ ٹرو ہیں, دے آر فیکٹس. اور ایسا کرتے ہیں کہ یہ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر ہم لکھا رہنے دیتے ہیں, آپ خود دیکھ لیجئے. سمپل فیکٹس ہیں جو فنکشنز کے لمٹ میں بھی استعمال ہوئے تھے اور یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں. اچھا جی, تو یہ ہم نے دیکھ لیے کچھ بیسک فیکٹس, ٹھیک ہے جی, تھیورم کی فارم میں. اب ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں جہاں پہ فیکٹس اپلائی کر لیتے ہیں ہم. تو آئیے ایگزامپل کرتے ہیں. ایگزامپل ہے جی ڈیٹرمن اف دا سیکوینس کنورجز اور ڈیورجز. اف اٹ کنورجز فائنڈ دا لمٹ. تو یہ ایک سیکوینس آپ کے سامنے ہے کہ جی n over 2n plus 1
where n equals 1 to positive infinity. تو اس کا ہم پہلے دیکھنا چاہیں گے کہ کنورج کرتی ہے اور ہے تو اس کا لمٹ کیا ہے. اگر اس پہ بیسک الجبرا کریں تھوڑا سا, جیسے ہم نے فنکشنز میں بھی کیا تھا, تو جو لمٹ ہوگا وہ کیلکولیشنز آپ کے سامنے ہیں کہ n/2n+1 کو میں لکھ سکتا ہوں ایز 1/2+1/n if I divide the numerator and the denominator by n, and then if I distribute the limit over the fraction, I get limit of 1 and limit of 2+1/n, which is equal to just 1/2+0, which is equal to 1/2. تو یہ آپ کی ایک سیکوینس تھی جو کنورج کرتی ہے اور اس کا لمٹ ہے 1/2. تو یہ کانسیپٹ ہے بیسکلی ایک سیکوینس کے لمٹ کا. اچھا جی, تو یہ اب ایک اور چیز جو سیکوینسز کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا ریکرسو سیکوینسز کیا چیز ہوتی ہے. تو ریکرسو سیکوینسز ایسی سیکوینسز ہوتی ہیں جن میں آپ پہلی یا دوسری یا کچھ چند ایک شروع کی ٹرمز کو ڈیفائن کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہر جو فالوئنگ ٹرم ہوتی ہے, سبسیکوینٹ ٹرم ہوتی ہے, وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے ان ٹرمز آف دوز انیشل ٹرمز. تو ایک طرح کا ریکرسو سے یعنی ایک ایکشن اس طرح کا ہاتھوں کا کریں تو کلیئر ہو جائے گا کہ ریکرسو کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے جس میں پہلے جو چیزیں ڈیفائنڈ ہیں ان کی ٹرمز میں باقی چیزیں ڈیفائن کی جاتی ہیں. تو اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. تو جناب ایگزامپل ہے کہ لیٹ اے این بی دا سیکوینس ڈیفائنڈ بائی A1, دا فرسٹ ٹرم جو اس کی ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں 1, اینڈ دین اے ریکرجن فارمولا وچ از AN+1 equals 1/2 multiplied by the quantity AN plus 3 divided by AN. تو مقصد یہ ہے کہ اس جو فارمولا لکھا ہم نے سیکوینس کا, اس میں ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ویلیوز ہیں وہ n+1 کے لیے ڈیفائن کیے ہیں. یعنی یاد رکھیں کہ ان پٹ جو ڈومین ہوتی ہے سیکوینس کی وہ سارے پازیٹیو انٹیجرز ہوتے ہیں, تو 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں, رائٹ. لیکن اگر ہم یہاں پہ AN+1 لکھ رہے ہیں تو n کی ویلیو 0 ہوگی تب اور صرف جب آپ کے پاس A1 آئے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. لیکن چونکہ ڈومین کا حصہ نہیں ہے n = 0, لہذا ہمیں ایک فورسفلی ڈیفینیشن دینی پڑتی ہے کہ جو فرسٹ ٹرم ہے وہ 1 ہے اور باقی جتنے بھی سیکوینس ہیں جو ٹرمز ہیں سیکوینس میں وہ ایک فارمولے سے ڈیفائنڈ ہے اسٹارٹنگ ایٹ A2. تو اب دیکھتے ہیں کہ فارمولا تو ہم نے ڈیفائن کر دیے, اس میں اگر کچھ ویلیوز ڈالیں گے تو نیکسٹ ٹرمز کی ویلیو کیا ہوگی. A1 تو ہمیں پتا ہے کہ 1 کے برابر ہے. آئیے کنٹینیو کرتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ یہ ڈیفائنڈ ہے. اچھا, یہاں پہ یہ ڈیفائنڈ بھی ہے فار n greater than equal to 1. Of course has to be, it's a sequence. The values of A2, A3, A4 and so forth can be obtained by successively substituting n equals 1, 2, 3 and so forth in the formula for the sequence, and we get A2 equals 1/2 times the quantity A1 plus 3 divided by A1. اور اب آپ کو ظاہر ہو گیا ہوگا کہ یہ جو پہلی ڈیفینیشن دینی تھی A1 کی وہ کیوں ضروری تھی, کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. تو A1 ہمیں پتا ہے 1 ہے, لہٰذا جواب آتا ہے 2. A3 جو ہے A2 جو ہے وہ 2 کی برابر ہے. A3 جو ہے اب ہمارے پاس چونکہ A2 آ گیا ہے تو فارمولے میں اب A3 کے ہمارے پاس آئے گا 1/2 times A2 plus 3/A2 equals 7/4, اور پھر یہی پیٹرن چلتا رہے گا اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ساری ویلیوز آ سکتی ہیں. تو یہ جناب ایک ریکرسو سیکوینس ہو گئی جس میں ایک انیشل ٹرم ڈیفائنڈ ہے اور باقی جو ٹرمز ہیں ان کو ایک فارمولے کے طور پہ ڈیفائن کر دیتے ہیں ان ٹرمز آف دی انیشل پریسیڈنگ ٹرمز. اور اس پریسیڈنگ ٹرمز میں یہ ہے کہ پہلی کنڈیشن جو ہے وہ ہمیں پتا ہونی چاہیے. اچھا جی, تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں مونوٹون سیکوینسز کی. تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ رائٹ فرام دا اسٹارٹ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ٹرمینالوجی کریٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم مونوٹونک سیکوینسز کی بات کر سکیں گے, اور وہ ٹرمینالوجی بیسکلی ایک ڈیفینیشن کی فارم میں ہم لکھ لیتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے وہ ڈیفینیشن. تو یہ جناب ڈیفینیشن ہے آپ کے سامنے. A sequence AN bracket notation میں is called increasing if A1 is less than A2, A2 is less than A3, is less than A4 and so forth to AN, which is less than all the terms proceeding from it. It's called non-decreasing if A1 is less than equal to A2, is less than equal to A3 and so forth all the way to
less than equal to an, which is less than equal to all the terms following it. It's called decreasing if A1 is greater than A2 is greater than A3 and so forth. Non-increasing if A1 is greater than equal to A2 is greater than equal to A3 and so forth. اچھا جی, تو یہاں پہ اب یہ تو کچھ ڈیفینیشن ہو گئی, ٹرمینالوجی ہو گئی سیکوینسز کے لیے. اب یہ ہے سوال کہ مونوٹون سیکوینس کیا چیز ہوتی ہے, وہی ہمیں ڈیفائن کرنا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اے سیکوینس دیٹ از آئدر نان ڈیکریزنگ اور نان انکریزنگ از کالڈ اے مونوٹونک سیکوینس. یہ یا کہہ سکتے ہیں اٹس کالڈ مونوٹون. ایک دفعہ پھر سے کہہ لیتے ہیں کہ سیکوینس دیٹ از either non-decreasing or non-increasing is called a monotone sequence. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی سیکوینس جو انکریزنگ ہو یا ڈیکریزنگ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکٹلی مونوٹون. ان کو لکھ لیتے ہیں ڈیفینیشنس کو آپ کے سامنے دیکھ لیجیے کہ a sequence that is either non-decreasing or non-increasing is called monotone. And a sequence that is increasing or decreasing is called strictly monotone. Note کیجئے کہ a strictly monotone sequence is monotone but not the other way around. تو یہ جناب آپ کی ڈیفینیشن ہو گئی. تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو صحیح طرح یاد کرنے میں, لیکن اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. سمپل سے فیکٹس ہیں کہ ڈیفینیشن انکریزنگ ڈیکریزنگ نان ڈیکریزنگ کی اگر ہے آپ کے پاس تو مونوٹون اور اسٹرکٹلی مونوٹون سیکوینسز کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو آئیے ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں. یہ جناب ایگزامپل ہے, کچھ سیکوینسز لکھی ہوئی ہیں اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی سیکوینس ہے مونوٹون اور نہیں ہے. تو پہلی جو ہے وہ ہے 1/2, 2/3, 3/4 all the way to the general term n/n+1. تو اس کو نوٹ کیجئے کہ this satisfies the criterion of being an increasing sequence. نمبر 2 جو ہے وہ ہے 1, 1/2, 1/3 اور جنرل ٹرم ہے 1/n. تو یہ سیٹسفائی کرتی ہے ڈیکریزنگ سیکوینس کے کرائٹیرین کو. اس کے بعد ہے 1, 1, 2, 2, 3, 3 اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک نان ڈیکریزنگ ٹرم سیکوینس ہو گئی. اور اس کے بعد 1, 1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/3 جو ہے وہ ایک نان انکریزنگ سیکوینس ہو گئی. اب اس میں چاروں جو ہیں وہ مونوٹون ہیں اور ساتھ میں جو پہلی اور دوسری سیکوینسز ہیں وہ اسٹرکٹلی مونوٹون ہیں. لیکن ایک سیکوینس جو یہ ہے آپ کے سامنے 1, -1/2, 1/3 all the way to the general term -1 to the power n+1 times 1/n, یہ جو ہے یہ مونوٹون نہیں ہے. اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کرائٹیریا میٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی فار بینگ مونوٹون اور ناٹ. اچھا جی, اب سوال یہ ہے کہ اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک سیکوینس تھی جو بہت ساری تھیں جو تھی مونوٹون اور ایک تھی جو نہیں تھی. تو ہاؤ ڈو یو ٹیسٹ فار مونوٹونسٹی آف اے سیکوینس؟ تو یہ ایک بڑا ٹاپک ہے, اس کو اب ڈسکس کر لیتے ہیں. کچھ فیکٹس ہیں جن کو ہم ڈائریکٹلی لکھ لیتے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ سیکوینس کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کوئی سیکوینس مونوٹون ہے یا نہیں ہے. تو لکھ لیتے ہیں, آپ کے سامنے ہے ٹیبلز کہ جی ڈفرنس بٹوین سکسیسو ٹرمز اگر آپ دیکھیں تو اس کے ذریعے کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہے کہ اگر n پلس فرسٹ ٹرم اور an کا ڈفرنس لیں اور وہ اگر 0 سے بڑا ہے تو آپ کی سیکوینس جو ہے وہ انکریزنگ ہے. اگر n پلس فرسٹ اور nth ٹرم کا ڈفرنس لیس دین 0 ہے تو ڈیکریزنگ ہے. اگر گریٹر دین اکول ٹو 0 ہے تو نان ڈیکریزنگ ہو گیا, اور اگر لیس دین اکول ٹو 0 ہے تو نان انکریزنگ ہو گیا. یہ کلاسیفیکیشن ہو گئی. اس کے علاوہ کچھ اور کلاسیفیکیشنز بھی ہیں جو مونوٹون سیکوینس کو ڈٹرمن کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں, ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں ٹیبل کی فارم میں. یہ جناب ہے ٹیسٹ جس کو ہم ریشو آف سکسیسو ٹرمز کہتے ہیں. اس کے ذریعے بھی کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی سیکوینس انکریزنگ یا ڈیکریزنگ ہے یا نہیں ہے, اور اس کے ذریعے پھر ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ مونوٹون یا اسٹرکٹلی مونوٹون ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہے جناب کہ اگر آپ n پلس فرسٹ ٹرم اور nth ٹرم کا ریشو لیتے ہیں اور وہ 1 سے بڑا ہے تو آپ کے پاس ریزلٹ آتا ہے کہ آپ کی سیکوینس انکریزنگ ہے, اور لیس دین 1 ہو تو ڈیکریزنگ ہے,
گریٹر دین اکول ٹو 1 ہے تو نان ڈیکریزنگ ہو گئی, لیس دین اکول ٹو 1 ہے تو نان انکریزنگ ہو گئی. یہ آپ کا ریشو والا کلاسیفیکیشن ہو گئی انکریزنگ اور ڈیکریزنگ سیکوینسز کی, اور اس کے ذریعے ہم ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ سیکوینس مونوٹون ہے کہ نہیں ہے, اور کون سی اسٹرکٹلی ہے اور کون سی نہیں ہے. ایک اور ہے کلاسیفیکیشن اسکیم, وہ بھی آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں. یہ اسکیم جناب انوالو کرتی ہے ڈریویٹوز کو. تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنا جو سیکوینس ہے اس کو ایک فنکشن کے طور پہ ٹریٹ کریں, اور اس کو ایک فنکشن کے طور پہ لکھ لیں ان ٹرمز آف ایکس. ٹھیک ہے جی, اس کی ایگزامپل ابھی کر لیں گے, پہلے اس کی کلاسیفیکیشن لکھ لیتے ہیں. اس میں ہے کہ جی اگر ایف پرائم آف ایکس 0 سے بڑا ہے تو آپ کی سیکوینس جو ہے وہ ایف آف این وہ انکریزنگ ہے, اگر لیس دین 0 ہے تو ڈیکریزنگ ہے, گریٹر دین اکول ٹو 0 ہے تو نان ڈیکریزنگ ہو گئی, اور آخر میں اگر لیس دین اکول ٹو 0 ہے تو نان انکریزنگ ہو جائے گی. تو یہ تو کلاسیفیکیشنز ہو گئیں. ان سب کی ایک ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ کیا سارا سلسلہ ہے. تو پہلی ایگزامپل دیکھتے ہیں جناب کے. فرسٹ ایگزامپل ہے کہ شو دیٹ دا سیکوینس 1/2, 2/3, 3/4 آل دا وے ٹو n over n plus 1 از این انکریزنگ سیکوینس. تو یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ ویسے ہی کلیئر ہے کہ ظاہر ایک انکریزنگ ہے, انٹویٹیولی اٹس کلیئر. لیکن اگر پروف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جنرل ٹرم ہے an equals n over n plus 1. n پلس فرسٹ ٹرم کیسے معلوم کریں گے؟ بڑا سمپل سی بات ہے کہ nth ٹرم کے اندر n کی جگہ n plus 1 ڈال دیں تو نیکسٹ ٹرم آ جائے گی. تو یہ ریزلٹ آتا ہے an plus 1 از اکول ٹو n plus 1 ڈیوائڈ بائی n plus 2. ٹھیک ہے جی. اور اب n اگر 1 سے بڑا یا برابر ہے تو دیکھیں کہ ان دونوں ٹرمز کا ڈفرنس جو ہوگا وہ ہوگا, یہ سامنے آپ کی کیلکولیشنز ہیں, اور اس کا ریزلٹ آتا ہے 1 ڈیوائڈ بائی n plus 1 ٹائمز n plus 2. اور چونکہ n 1 سے بڑا یا اس کے برابر ہے تو یہ جو ٹرم آئی ہے ڈفرنس کی یہ بھی 0 سے بڑی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو اس سے پروو ہوتا ہے کہ یہ سیکوینس انکریزنگ ہے, اور چونکہ انکریزنگ ہے تو اٹس آلسو اسٹرکٹلی مونوٹون. تو یہ ایک ایگزامپل ہو گئی آپ کی جس میں کلاسیفیکیشن آپ نے کر لی اور پھر ڈٹرمن کیا کہ یہ کس ٹائپ کی مونوٹون سیکوینس ہے. اب ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہم ریشو ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جناب ایگزامپل ہے کہ شو دیٹ دی سیکوینس جو ابھی ہم نے دیکھی آلریڈی وہ انکریزنگ ہے, لیکن اس میں ریشو کے ذریعے معلوم کریں. تو دیکھیں کہ اگر n پلس فرسٹ ٹرم اور nth ٹرم کا ریشو لیتے ہیں تو ریزلٹ آتا ہے, انٹرمیڈیٹ کیلکولیشن آپ کے سامنے ہیں, n اسکوئر پلس 2n پلس 1 ڈیوائڈ بائی n اسکوئر پلس 2n. اب دیکھیں کہ چونکہ نیومریٹر اس میں بڑا ہے ڈینامنیٹر سے, ظاہر سی بات ہے کہ ڈینامنیٹر میں 1 ایڈ کیا ہے تو نیومریٹر آ گیا ہے, تو سمپل سی بات ہے کہ ریشو جو ہے 1 سے بڑی ہوگی, کیونکہ جب بھی کوئی فریکشن ہو اور اس میں نیومریٹر بڑا ہو تو ہمیشہ 1 سے بڑا جواب آتا ہے. لہٰذا یہاں پہ ریشو جو ہے وہ گریٹر دین 1 آ گئی ہے فار n گریٹر دین اکول ٹو 1, اور یہاں سے پروف ہوتا ہے کہ اگین دس سیکوینس از انکریزنگ. تو اس میں بھی ہم نے شو کر دیا کہ یہ ٹیسٹ بھی ہمیں صحیح جواب دیتا ہے انکریزنگ ڈیکریزنگ ٹرمز کا. ایک اور ٹیسٹ دیکھ لیتے ہیں, یہ جو تھرڈ والا ہے. بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ جو تھرڈ ٹیسٹ تھا ڈریویٹو ٹیسٹ, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لیو دیٹ ایز این ایکسرسائز, اور آپ ٹرائی کر لیجئے اسی سیکوینس کو ٹرائی کریں اینڈ شو دیٹ یوزنگ دا ڈریویٹو ٹیسٹ کہ یہ انکریزنگ ہے, اسٹرکٹلی مونوٹون ہے. اب ہم آگے چل کے آگے بات چیت کرتے ہیں جو باقی ٹاپکس ہیں ان کی. اچھا جی, اگلا ٹاپک ہے ایونچولی مونوٹونک سیکوینسز کا. تو یہ کون سی سیکوینسز ہوتی ہیں, ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو ڈیفینیشن وغیرہ جو بات چیت ہے اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں, ڈیفینیشن کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہے جناب کہ a sequence an is eventually monotone if there is some integer capital N such that the sequence is monotone for all domain values n, small n, greater than equal to capital N. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اگین اٹس اے لٹل بٹ ڈرائی, لیکن یہ کہ اگر ایگزامپل کرتے ہیں تو آئی تھنک کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو ایگزامپل کر لیتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ایگزامپل ہے جی کہ شو دیٹ دا سیکوینس 10 to the power n divided by n factorial from n goes from 1 to positive infinity is eventually decreasing.
تو اس میں یاد رکھیں n فیکٹوریل جو ہوتا ہے اٹس جسٹ دی پروڈکٹ آف آل دا نمبر اسٹارٹنگ فرام n آل دا وے ٹو 1. یعنی 3 فیکٹوریل ہوگا 3 times 2 times 1, 4 فیکٹوریل ہوگا 4 times 3 times 2 times 1, اور ان جنرل n فیکٹوریل ہوگا n times n minus 1 n minus 2 all the way to 1. کیپنگ دس ان مائنڈ اب ہم سب سالو کرتے ہیں اپنی پرابلم کو. اس میں یہ ہے کہ جی an جو ہے nth ٹرم وہ تو ہو گئی 10 to the power n ڈیوائڈ بائی n فیکٹوریل, اور جو n پلس فرسٹ ٹرم ہے وہ ہو گئی 10 to the power n plus 1 ڈیوائڈ بائی n plus 1 فیکٹوریل. اگر میں ریشو لیتا ہوں ان دونوں ٹرمز کی تو یہ کیلکولیشنز آپ کے سامنے ہیں. اس میں کیلکولیشنز کریں تو ریزلٹ آتا ہے فائنل ریزلٹ از 10 ڈیوائڈ بائی n plus 1. اب اس میں نوٹ کریں کہ an یہ جو ریشو ہے n پلس فرسٹ ٹرم کی اور nth ٹرم کی یہ 1 سے چھوٹی ہوگی فار آل نمبرز n گریٹر دین اکول ٹو 10. سو بیسکلی وی کین سے دیٹ دا سیکوینس از ایونچولی ڈیکریزنگ. اچھا جی, تو یہ ہم نے بات کر لی ایونچولی ڈیکریزنگ, ایونچولی انکریزنگ. اسی کے سملرلی کانسیپٹ ہوگا ایونچولی انکریزنگ, ایونچولی نان ڈیکریزنگ ٹرمز کا. اس میں مقصد یہ ہے کہ ایونچولی مونوٹون سیکوینس کی بات ہمیں کرنی تھی, اور جو مونوٹون سیکوینس ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں انکریزنگ ڈیکریزنگ کے اوپر. تو اخذ ہم خود کر سکتے ہیں کہ کورسپونڈنگ آئیڈیاز کیا ہوں گے یہاں پہ. اب ہم بات کرتے ہیں جناب کنورجنس کی آف مونوٹونک سیکوینسز. تو اس میں اسٹریٹ فارورڈ کچھ تھیورمز ہیں جو آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کی ایگزامپل کر لیں گے. تو آئیے تھیورم دیکھتے ہیں. تھیورم ہے جناب if A1 is less than equal to A2 and so forth is a non-decreasing sequence, then there are two possibilities. One is that there is a constant number m called an upper bound for the sequence such that an is less than equal to m for all n, in which case the sequence converges to a limit L which satisfies the inequality L is less than equal to m. And the other case is that no upper bound exists, in which case the limit as n goes to positive infinity of the sequence is positive infinity. ساتھ میں ایک دوسرا تھیورم ہے جس میں جو کورسپونڈنگ ہے بیسکلی نان انکریزنگ سیکوینس کا. اس میں کانسیپٹ ایک آتا ہے لوور باؤنڈ کا, which is basically in front of you. I think it's pretty straightforward. Symmetric ہے to the theorem we just saw earlier. اس میں لوور باؤنڈ آتی ہے اور آپ کے سامنے یہ تھیورم ہے, اور اب ہم اس کی ایگزامپل کرتے ہیں. اس تھیورم کی یہ دو تھیورم ہم نے لکھے آپ کے سامنے ابھی. اس کو سمجھنے کے لیے ایگزامپل کر لیتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ ایگزامپل سے کلیئر ہو جائے گا کہ تھیورم کیا کیا رہا ہے. ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل ہے جی کہ یوز تھیورمز وی جسٹ سا ٹو شو دیٹ دا سیکوینس n over n plus 1 from 1 to infinity converges. اس میں یہ دیکھیں کہ ایگزامپلس 2 اور 3 جو ہم نے کی تھی اس میں ہم نے شو کیا تھا کہ جو گیون سیکوینس ہے یہ انکریزنگ ہے, وچ مینس اٹس نان ڈیکریزنگ. اٹ از ایویڈنٹ دیٹ دا نمبر m equals 1 از این اپر باؤنڈ فار دا سیکوینس سینس nth ٹرم جو ہے وہ ہے n over n plus 1, اور یہ لیس دین 1 ہوگی فار n equals 1 2 and all the way to infinity. لہذا بائی تھیورم, یہ جو ابھی ہم نے تھیورم دیکھا اس کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکوینس کنورج کرتی ہے to some limit L which is less than equal to 1, and that is certainly true. اگر آپ لمٹ لیں اس کا سیکوینس کے nth ٹرم کا n over n plus 1 n goes to infinity, تو بیسک الجبرا یا لوپیٹالز رول اپلائی کریں تو ریزلٹ آتا ہے 1. تو یہ جناب ایک ایگزامپل تھی جس کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ کنورجنس کیسے معلوم کی جاتی ہے ایک مونوٹونک سیکوینس کی. تو جناب یہ آپ کا لیکچر ہو گیا آج کا لیکچر نمبر 41 جس میں ہم نے سیکوینسز کی بات کی. ہیوی ویٹس اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو یہ تھیورمز آخر کے دیکھ کے کہ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم ہیوی ڈیوٹی میتھ. اس میں تھوڑی سی ڈرائی ہے یہ, لیکن وہی بات ہے کہ اتنی ڈرائی ہوگی جتنی آپ اس کو ڈرائی رکھنا چاہیں گے. اگر اس کو اپریشیٹ کریں گے تو اٹ ول بی ویری کلیئر کٹ. تو پلیز اس کے اندر ذرا زیادہ محنت سے ہوم ورک کیجیے گا, اور آپ سے اب اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تھینک یو. السلام علیکم.